خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. میں سلمان اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دنیا بھر کے تمام مسلمان میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو. اللہ پاک آپ سب کو، آپ کی فیملیز کو اسی طرح خوش بھی رکھے اور آباد بھی رکھے، اور پاکستان میں امن کی فضا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو. دو بڑی خبریں. ایک خبر اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں عید کی نماز ادا نہ کرنے کے حوالے سے کہ کیوں نہیں کی، کیوں نہیں کرنے دی گئی، یہ وجوہات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ بانی ہیں، صاحب کا چیئرمین ہے، تو ان کی جانب سے، ان کے سوشل میڈیا کی جانب سے جو بیانیہ سامنے آیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور دوسری جانب کیوں انہیں نماز نہیں پڑھنے دی گئی، کیا وجہ بنی، اس حوالے سے جو ایک دوسرا موقف ہے جو اس وقت سورس بتا رہے ہیں، ذرائع بتا رہے ہیں، جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. دوسری بڑی خبر جو ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہے. ظاہر ہے کہ جب وہ طاقت میں تھے، جب وہ ملک کے چیف جسٹس تھے، جب ان کے پاس تمام اختیارات تھے، تو ان کا ایک اپنا ایک لیول تھا. لیکن جب وہ ریٹائر ہوئے اور ملک سے اس وقت دوسرے ملک میں جا چکے ہیں، تو پھر اب ان کا لیول جو ہے وہ ایک الگ ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے دو گفتگو، جو دو ٹاپکس ہیں اس کے اوپر بات کروں گا. اور ایک ٹاپک جو سب سے دلچسپ ہوگا وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہوگا، کیونکہ جب وہ پاکستان میں تھے تو جو ان کی شان و شوکت تھی، جو ان کا اقتدار تھا، جو ان کی طاقت تھی، تو یہ ان تمام لوگوں کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی دنیا میں طاقت رکھ سکتا ہے. یہ طاقت عارضی طور پر کنورٹ ضرور کی جاتی ہے، دی جاتی ہے، اور اس طاقت کو دینے کا مقصد خدا کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے کتنا انصاف کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں. آپ کے ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ. تو اگر آپ اس پہ پورا نہیں اترتے تو پھر آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو دو بڑی خبریں، دونوں کے اوپر بات کرتا ہوں. سب سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر ہے جی کہ انہیں آج اڈیالہ جیل میں باجماعت کہہ سکتے ہیں، یا عید کی جو نماز ہے وہ ادا نہیں کرنے دی گئی. اس حوالے سے پھر پاکستان کے مختلف سیاستدانوں کی جانب سے بھی بات کی گئی، مختلف پاورفل جو لوگ ہیں ان کی جانب سے بھی بات کی گئی. پاکستان تحریک انصاف خود بھی اس کے اوپر بات کر رہی ہے. اب ریزن کیا بتائی جا رہی ہے؟ پہلے تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ایسی کیا عید ہوگی کہ وہ تو اس وقت جیل میں ہے، اور جیل میں ایک کمرے میں بند ہے، اور وہیں پر وہ روزانہ کی بنیاد پر جو اپنی نماز ہے وہ پڑھتے ہیں. تو وہیں پر انہوں نے عید کی نماز پڑھی ہے، نہ انہیں ملنے دیا جا رہا ہے، ان سے ان کے بچوں کی بات کروائی جا رہی ہے. اس حوالے سے انہوں نے مختلف جو ایک جو ہے وہ بات کی. ہمارے ایک سینئر نیوز اینکر ہیں، ان سے بات کی، ان سے گفتگو کی، ان کے ولاگ میں، ان کے یوٹیوب چینل پر انہوں نے انٹرویو دیا اور بتایا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے، جو ذرائع بتاتے ہیں، جو مبینہ طور پر اطلاعات ہیں، کہ وہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے انہیں باجماعت جو ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ انہیں عید کی نماز لوگوں کے ساتھ، یا جہاں پر پڑھائی جانی تھی عید کی نماز، وہاں پر اس لیے بھی یہ وجہ بھی بتائی گئی ہے. تو اس لیے انہیں اجازت نہیں دی گئی. تو اگر ان کی جان اور مال کا اگر کوئی ایشو ہے تو اس لحاظ سے دیکھیں تو فیصلہ بڑا ایکوریٹ لگتا ہے. لیکن اگر عید کی نماز اڈیالہ جیل میں رہ کر بھی اگر سیکیورٹی کے ایشوز ہیں تو پھر یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو پھر ایسا کیوں؟ تو پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر بھرپور کمپین بھی چلا رہی ہے، اس کے اوپر بھرپور بات بھی کر رہی ہے. جیسے علیمہ خان جو کہ ان کی بہن ہے، جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہی ہیں، ان کا گفتگو کرنے کا انداز بھی اس وقت بہت مختلف ہو چکا ہے، اور بڑی سخت اور ہارڈ ٹاکنگ جو ہے وہ اس وقت انہوں نے محاذ یہ سنبھالا ہوا ہے. دوسری طرف قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے خبر ہے جی کہ جب وہ پاکستان میں تھے تو ان کی ایک اپنی شان و شوکت تھی، اور جس طریقے سے وہ اس وقت طاقت میں ہی تھے، تو ایک لڑکے نے جو الفاظ ان کے لیے بولے، تو میں وہ الفاظ بھی اس لیے نہیں بولنا چاہتا. لیکن اب برطانیہ میں کچھ خبریں ہیں کہ انہوں نے اپنا حلیہ جو ہے تھوڑا سا تبدیل کر لیا، ماڈرن کر لیا. تو ماڈرن ہونا چاہیے، ہم بھی گاہے بگاہے کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑے سے ماڈرن ہو جائیں، وقت کے ساتھ تبدیلی اور چینجز کرتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف بتا رہی ہے کہ ان کی یہ حلیہ چینج کرنے کی وجہ تو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف ہی تھی، کیونکہ وہ جہاں پر، جس چوراہے پر، جس جگہ پر جاتے ہیں، لوگ ان کے اوپر انگلیاں کستے ہیں، انہیں طنز کرتے ہیں، انہیں مختلف طریقوں سے بلاتے ہیں. جس طریقے سے وہ ایک لڑکے نے اسلام آباد میں انہیں مخاطب کیا تھا، اس طریقے کی گفتگو بھی آج کل جو ہے انہیں سننی پڑ رہی ہے. تو اس پورے معاملے پہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ لوگ آپ کی شکلیں نہیں بھولیں گے. آپ کو گلی محلے کی نکروں میں آپ کو پکڑ کر آپ سے پوچھیں گے، آپ کو پکاریں گے، آپ کو
कुछ एजाज़ देंगे, तो फिर वो सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। तो कुछ लोगों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि यही सबसे बड़ी वजह थी कि जो काज़ी साहब ने अपना हुलिया जो है वो इस वक्त तब्दील कर लिया है, और इसी वजह से आज वो अपने हुलिये को तब्दील करके एक ही मुल्क में रहते हुए वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले भी मौजूद हैं, बड़ी खुश असलूबी के साथ वो वक्त गुजार रहे हैं, और कुछ ये लोग भी हैं जो माजी में ताकतवर थे और जो अच्छे फ़ैसले कर सकते थे। ये मैं कहता हूँ कि ये फ़ैसले भी ज़ाहिर है कि वो जिस वक्त वो मुल्क के जज थे, एक बड़ा ओहदा उनके पास था, तो उन्होंने बेहतरी फ़ैसले किए हों या ना किए हों, ये भी तमाम चीज़ें अल्लाह पर छोड़ते हैं। तो वक्त ने वो साबित किया, जो कुछ बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो कि साबका चेयरमैन इमरान खान ने कही थी, वो आज सच साबित होती हुई दिखाई भी दे रही हैं।